بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا کرم کرنے والا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ شراب کیوں حرام ہے۔ اسلام میں تو شراب حرام ہی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہے وہ ہے، تسلیاں دیتے ہیں اس طرح ہوگا تو اس طرح ہے، ہم اس طرح کھا لیں تو اس طرح ہوگا۔ نہیں، جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے۔ تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ شراب کیوں حرام ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کروں گا۔ حضرت بہلول دانا اور اس وقت کا جو خلیفہ تھا ہارون رشید، اس وقت کا وہ بادشاہ تھا، تو اس نے ایک محفل لگائی ہوئی تھی، شراب کی محفل اپنے عروج پر تھی۔ وہاں وزیر مشیر سمیت ہی خلیفہ ہارون رشید بھی شراب کا جام بھر بھر کے اپنی کنیزوں سے لے رہا تھا۔ اچانک وہاں حضرت بہلول نکل آئے۔ ہارون نے جیسے ہی حضرت بہلول کو دیکھا، کیونکہ اکثر ہی حضرت بہلول دانا اس کو نصیحتیں کرتے رہتے تھے، تو جب اس نے حضرت بہلول دانا کو دیکھا، دیکھتے ہی اس کو حضرت بہلول دانا کی نصیحتیں یاد آ گئی۔ اس نے سوچا کہ حضرت بہلول دانا اس کو نصیحت دیں۔ اس سے پہلے ہی اس نے حضرت بہلول دانا سے ایک سوال پوچھ لیا۔ اچھا بہلول، میرے ایک سوال کا جواب تو دو۔ کوئی شخص اگر انگور کھا رہا ہو تو کیا انگور کھانے حرام ہیں؟ تو حضرت بہلول نے فوراً جواب دیا، جی بالکل بھی نہیں، انگور کھانا کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ ہارون رشید نے کہا، اگر انگور کھا کر پانی پی لیں تو؟ پھر بہلول دانا نے جواب دیا، نہیں، پانی پینا بھی کوئی حرام یا کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر ہارون نے کہا، اچھا کوئی بندہ انگور کھا کر پانی پی کر کچھ دیر دھوپ میں بیٹھ جائے تو کیا یہ حرام ہے یا کوئی حرج ہے؟ حضرت بہلول نے جواب دیا، پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، چاہے جتنی مرضی دیر بیٹھا رہے۔ ہارون رشید نے کہا، تو بہلول پھر تم مجھے بتاؤ، اگر انگور پانی ملا کر کچھ عرصہ دھوپ میں رکھ دیے جائیں تو حرام کیوں ہو جاتے ہیں؟ اور ہارون بڑے فخر سے بیٹھ گیا کہ چلو اب یہ کیا جواب دے گا، کیونکہ کھانے سے انگور یہ بھی حرام نہیں ہے، پانی اوپر سے پی لینا یہ بھی حرام نہیں ہے، اور دھوپ میں بیٹھ جانا یہ بھی حرام نہیں ہے۔ تو یہ مکس جب کر دیتے ہیں تو یہ شراب بن جاتی ہے، اور یہ حرام کیوں ہے؟ سب سے بڑا پوائنٹ تو یہی ہے کہ یہ حرام کیوں ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت بہلول دانا بہت ہی کمال کی شخصیت تھے، اللہ پاک نے ان کو بہت عقل سے نوازا تھا۔ جب ہارون کی یہ ساری باتیں گفتگو ختم ہو گئی تو بہلول نے کہا، اگر اجازت ہو تو میں بھی خلیفہ سے کچھ سوال کر لوں، امید ہے کہ ان سوالوں کے جواب خلیفہ سے مل جائیں گے، اور میں پھر بتاؤں گا کہ شراب کیوں حرام ہے، یا شاید خلیفہ خود ہی بتا دیں کہ شراب کیوں حرام ہے۔ ہارون بادشاہ بولا، اچھا بتاؤ۔ بہلول نے کہا، عالی جان، اگر کسی کے سر پر تھوڑی سی مٹی ڈال دی جائے تو اسے کیا نقصان ہوگا؟ خلیفہ نے کہا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بہلول نے کہا، اگر مٹی کے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال دیا جائے تو کیا اسے تکلیف ہوگی؟ خلیفہ ہارون نے کہا کہ بالکل بھی نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ تو بہلول نے کہا، اگر پانی اور مٹی کو ملا کر ایک اینٹ بنا لی جائے اور اسے دھوپ میں سکھانے کے لیے رکھ دیا جائے اور پھر کسی شخص کے سر پر مار دی جائے تو کیا خیال ہے خلیفہ، اس شخص کے سر پر کوئی تکلیف ہوگی؟ تو ہارون نے کہا، تم بھی کیا عجیب باتیں کرتے ہو بہلول، اس کا تو سر ہی پھٹ جائے گا۔ تو حضرت بہلول نے کہا، جناب عالی غور کیجئے، جس مٹی پانی کو ملا کر انسان کے سر پھوڑا جا سکتا ہے، اسی طرح انگور پانی کو ملا کر ایسی چیزیں تیار ہو جاتی ہیں جو انسان کے سر کو اور جسم کو ناپاک کر دیتی ہیں، اس کی عقل کو مار دیتی ہیں اور اسے برے بھلے کی تمیز بالکل بھلا دیتی ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے شراب کو حرام قرار دیا، اور میرے خیال سے شراب پینے سے بہتر ہے کہ کسی کا پیشاب پی لیا جائے، استغفر اللہ، کیونکہ شراب ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے
عقل کو مار دیتی ہے، اور اکثر لوگ جو ہیں ڈپریشن کا شکار ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ نشہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ سکون لینے کے لیے، سکون ہو، کیونکہ وہ دنیا کے غم بھول جاتے ہیں، وقتی طور کے لیے دنیا کے غم بھول جاتے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم نشہ کریں۔ جوان نسل اس لیے تو اس طرف جا رہی ہے، ہر طرف تنگی، تکلیفیں، ڈپریشن، یہی تو چیز ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری سیکنڈ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، یا تھوڑی بہت ضرور پسند آئی ہوگی، تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں چینل۔